الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کا موضوع نہایت حساس بھی ہے اور اہم بھی۔ بہت سے لوگ اس مسئلے میں یا تو افراد کا شکار ہو جاتے ہیں یا تفرید کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھیں، نہ جذبات سے نہ تعصب سے۔ سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ اصل مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک اور ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ یہ آیات واضح کرتی ہے کہ ایسی مدد جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جیسے اولاد دینا، بیماری کو مستقل طور پر شفا دینا، گناہ معاف کرنا، جنت دینا یا غیب کے معاملات سنبھالنا، وہ صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ لہٰذا عقیدہ یہی ہے کہ بندے کا دل اللہ ہی پر بھروسہ کرے، اسی سے دعا کرے اور اسی کو حقیقی مددگار سمجھے۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ اس کا جواب نہیں۔ شریعت نے اس مسئلے میں فرق بیان کیا ہے۔ اگر کوئی زندہ، موجود اور کسی کام کی قدرت رکھنے والا انسان ہو تو اس سے جائز کام میں مدد لینا درست ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے پانی مانگنا، راستہ پوچھنا، بیمار کو ہسپتال پہنچانے میں مدد لینا یا کسی مظلوم کی مدد کرنا، یہ سب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، ان کی قوم کے ایک شخص نے دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد طلب کی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ عام اسباب کے دائرے میں ایک دوسرے سے مدد لینا جائز ہے، لیکن اگر کسی مخلوق سے ایسی مدد مانگی جائے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، مثلا غیب جاننا، ہر جگہ سننا، اولاد دینا، مصیبت کو مستقل طور پر دور کرنا یا فوت شدہ ہستیوں کو اس عقیدے سے پکارنا کہ وہ خود مستقل اختیار رکھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں شریک کرنے کا معاملہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اسباب اختیار کرے، لوگوں سے جائز تعاون لے، مگر دل کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے، کیونکہ حقیقی کارساز اور مددگار صرف وہی ہے۔ اس مسئلے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر صرف جذبات یا سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کر لیتے ہیں، جبکہ دین میں حق کا معیار صرف قرآن، صحیح سنت اور سلف صالحین کی سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ یاد رکھے محبت اولیاء، محبت انبیاء اور احترام صالحین ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص صفات یا اختیارات دے دیں۔ دعا، فریاد، مشکل کشائی اور حاجت روائی کا حقیقی اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو قرآن اور سنت کے مطابق درست رکھے، کسی شخصیت، روایت یا رسم کو دین پر مقدم نہ کرے اور اختلافی مسائل میں گالی، نفرت اور لڑائی کے بجائے علم، حکمت اور دلیل کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید، صحیح عقیدہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے۔ آج افسوس کے ساتھ بعض لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، مزاروں سے مرادیں مانگتے ہیں، فوت شدہ بزرگوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق پر رکھے۔ سجدہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ ہی کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، اور فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ہر دعا، امید،
خوف اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں، اولیاء اور نیک لوگوں سے محبت ضرور کریں، ان کے اچھے اعمال سے سبق سیکھیں، مگر عبادت اور دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، قرآن پڑھیں، صحیح احادیث سیکھیں، اہل علم سے دین حاصل کریں اور ہر اس عمل سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ ہم کسی مسلمان کی نیت کا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن ہر عقیدہ اور ہر عمل کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پر ضرور پرکھتے ہیں۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اسی سے دعا کریں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید، صحیح عقیدہ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔